بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی بدر مجلس ذکر اہل بیت ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر برپا کرنا خصوصاً اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایصال ثواب عظیم نہیں ہو سکتا مرحومین کے لیے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عظیم ترین ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو خدا کو پسند ہے کہ اہل بیت کا ذکر برپا کیا جائے، اہل بیت کے مصائب پر گریہ کیا جائے۔ مختصر ہی صحیح مگر مجالس کا برپا ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سارے علماء نے بھی تاکید کی ہے کہ انسان مجالس ذکر اہل بیت کو برپا کرے، اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تمنا ہے کہ فرش ادا بچھائی جائے اور ذکر اہل بیت برپا کیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ جو سوال کیا گیا تھا دلالی کے احکام میں سے، کہ جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، بس اسی کے ضمن میں کہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ دلالی اور بروکر کے احکام سے متعلق کہ جو انسان اس کے ذریعے اگر کوئی پیسہ حاصل کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی جائز کام ہو، حلال کام ہو، اور اس کے درمیان اگر کوئی انسان دلالی کرے، بروکری کرے، یا کانٹریکٹر کے عنوان سے اگر انسان بیچ میں کام کرے تو یہ حلال ہے، مگر اس کچھ شرطوں کے ساتھ کہ یہ واضح رہے کہ وہ یہ کام پیسے کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرا اس کا جو اجرت ہے وہ اجرت معین کی جائے، پہلے سے مشخص کی جائے کہ یہ اتنی اس کی اجرت ہے یا اتنے پرسنٹیج اس کی اجرت ہے، یہ پہلے سے معین ہو، اور اس میں دھوکہ نہ ہو کہ وہ سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں، فریب نہ دیں، یہ تمام چیزیں۔ اب اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو
وہ ہے کسی شادی کے لیے انسان وسیلہ بننا، کہ دو جوانوں کے درمیان شادی کا وسیلہ بننا، کہ دو صالح اور مومن کو ایک دوسرے سے ملانا اور ان کے درمیان ازدواجی زندگی میں تبدیل کرنا، یہ بہترین عمل بتایا گیا ہے۔ روز قیامت میں وہ کچھ لوگ کہ جسے اللہ اپنے مخصوص سائے میں رکھے گا، روز قیامت کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ کس قدر سختیاں ہوں گی اور کس قدر سخت گرمی ہوگی، اس میں سائے کا جو مسئلہ آیا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو اللہ سائے میں رکھے گا، کہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ تو ان افراد میں سے ایک افراد وہ ہیں کہ جو جوانوں کی شادی میں وسیلہ بنتے ہیں، یعنی رشتہ لگانا، دو مومن صالح جوانوں کے درمیان رشتہ لگانا، یہ بہترین عمل بتایا گیا ہے روز قیامت میں۔ کس قدر اہمیت ہے کہ انسان دو مومن کے درمیان رشتہ برپا کرے، اور یقیناً اس لیے کہ ازدواجی زندگی اور دو مومنین کے درمیان، دو صالح افراد کے درمیان لگانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ یہ بڑا سخت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ انسان وسیلہ بنے گے کہ صالح کے درمیان، دو صالح افراد کے درمیان رشتے کو برقرار کرے۔ تو اس میں بڑی اہمیت ہے اس عمل کی کہ اس کے لیے اجر اور ثواب رکھا گیا ہے، اجر اور ثواب۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا مثلا اس کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے؟ تو بالکل یقیناً اجرت بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ حلال کام ہے، بلکہ نہ صرف حلال بلکہ مستحب اور بہترین کاموں میں سے ازدواج۔ تو اب اس میں بھی اگر انسان دلالی کرتا ہے یا بیچ میں وسیلہ بنتا ہے، اور اس میں بھی تمام شرائط کے ساتھ کہ اس کی اجرت اس نے معین کر دی ہے پہلے سے، تو یہ حلال کام ہے اور اس کے درمیان بھی اجرت لی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس نے اجرت لے لی تو اسے ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا بالکل۔ یعنی ہر وہ کام جو دنیا میں کسی انسان کے کام آنے والا کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹری، میڈیسن، یہ انسان کے کام آنے والا کام ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ کسی کے لیے مثلا علاج کر دینا، کسی کو صحت مند کر دینا بہت اچھا کام ہے، بہترین خدمات میں سے ہے۔ یعنی اگر انسان پروفیشنز میں دیکھے کہ بہترین پروفیشن کیا ہے، تو سب سے بہترین پروفیشن ٹیچنگ، معلمی ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے اللہ نے ہر نبی کو معلم بنایا، ہر نبی کو جو پروفیشن دیا وہ ہے معلمی کا، تعلیم دینا، بہترین پروفیشن ہے، بہترین صنف ہے۔ یہ سب سے ریسپیکٹیبل پورے معاشرے میں جو صنف ہوتا ہے وہ ہے معلمی، معلموں کا احترام، ٹیچرز کا احترام، علماء کا احترام، یہ بہترین پروفیشن۔ اس کے بعد جو بھی پروفیشنز آتے ہیں، انسانی امداد میں کام آنے والا اگر کام ہو تو بہترین، جیسے میڈیسن ہے، علاج ہے، مخصوصاً یہ دور میں تو حالات کورونا میں کہ جو ہے بیمار جو کورونا کے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو سرو کرنا، اور ہمارے حسن بھائی کس طرح زحمت کرتے ہیں، جا کر گھر گھر ٹیسٹ کرتے ہیں کورونا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ تمام خدمات کرنا، اور اس حالت میں ایسی سخت بیماری میں اپنی جان کو ڈال دینا، خطرے میں ڈالنا، بڑا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے ڈاکٹرز نے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کورونا کے جو پہلا جو مرحلہ چل رہا تھا کہ جس میں تمام ڈاکٹرز اپنے کلینکس بند کر لیے تھے، مگر ہمارے پاس ہمارے شیعہ قوم میں بہت سارے ڈاکٹرز نے واقعاً بڑی اچھی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر باقر رضوی اور ان کے فرزند نے بڑی خدمات انجام دی ہیں قوم کی، ایسے وقت میں بہت کام آئے۔ یہ بہترین صنف انسان کی خدمت۔ ہاں اس کے ضمن میں اگر انسان کوئی اپنا پیسہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، حلال بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کے نزدیک اجر و ثواب بھی ہے، اجر و ثواب بھی رکھتا ہے۔ اب اسی کے ضمن میں ایک سوال مثلا
پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر دلالی کے احکام میں سے اگر انسان کچھ نہیں جانتا تھا، مسئلہ مسائل سے واقف نہیں تھا، مگر اس نے لوگوں سے پیسہ حاصل کر لیا بغیر بولے، مثلا بیچ میں وسیلہ بنے اور وسیلہ بن کے ہم نے بیچ میں سے کمیشن لے لیا اپنا، جو کمیشن کے جو احکام ہیں، دیکھیں معاملات کے احکام میں ہم نے پہلے سے بتایا تھا کہ بہت اہمیت ہے، اسلام شریعت میں معاملات کے احکام کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو 1 روپیہ بھی آ رہا ہے وہ حلال آنا چاہیے، حرام نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ حرام مال حرام آتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے زندگی میں، اس کا اثر ہوتا ہے، مثلا بڑی بڑی بیماریوں سے نکلتا ہے، کبھی کینسر کی شکل میں، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی مختلف شکلوں میں ایسے ایسے بیماریاں آتے ہیں کہ آپ جتنا حرام کا کمائے تھے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا چلے آتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، ہم بہت سارے موقع دیکھے ایران میں، ٹیکسی ڈرائیور ہے، آپ بیٹھ گئے، اب اس کے بعد وہ ٹیکسی ڈرائیور کسی اور کو بٹھاتا اور آگے جانے کے بعد جو ہر آدمی کا مثلا کرایہ ہوتا 10 روپے کرایہ فرض کر لیا، تو اب کسی کے پاس چلر نہ ہو، انہیں اگر 20 روپے کی نوٹ دیا تو وہ اس کے 10 روپے واپس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے واپس کریے پیسے۔ اس نے کہا کہ نہیں چلر نہیں ہے، اس کے پاس ہے چلر مگر پھر بھی کہتا نہیں ہے، یا اس سے آپ کا کرایہ 20 روپے ہوا بول کے وہ لے کے چلے جاتا، اور کچھ قدم آگے بڑھتے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو ایسا چالان ہوتا 1000 روپے کا چالان، 10 روپے حرام کے اس نے جو ہے سو رکھ لیے اور آگے بڑھا، اس کو 1000 روپے کا چالان۔ کہ آپ 1 روپیہ بھی حرام کا کماتے ہیں، آپ کے 1000 حلال بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے بڑی احتیاط کریں کہ اس میں کہ کمیشن کے مسئلے میں کہ اگر انسان کے پاس اگر کمیشن اس نے لے لیا کہ جو جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، اب اگر یہ مال آ گیا تو یہ کیا کرے؟ اب انسان دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی کوشش کرے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے کمیشن لیا ہے کسی کام میں اور اس کو شرائط اس پہ جاری نہیں ہو رہے تھے، اس نے بتا کے نہیں لیا، مثلا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مثلا اس کے اندر میں نے کمیشن اپنا نکال لیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بالکل آپ کا فری میں ہیلپ کر دیا، آپ کو مدد کر دیا اور آپ میرے بڑے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا مجھے، مگر نہیں معلوم آپ کو اس میں 10% 20% کمیشن آپ کو مل گیا۔ تو اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یا تو وہ شخص کو جانتا ہے تو اسے وہ واپس کرے، اس لیے کہ اس نے اس کے بغیر اجازت کے وہ حاصل کیا ہے، اس میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس کام، یا اسے واپس کرے یا اسے اجازت لے، حلالیت طلب کرے کہ میں جو یہ آپ کا معاملہ کروایا اس معاملے میں مجھے اتنا کمیشن ملا، وہ آپ مجھے حلال کیجئے تاکہ وہ کمیشن میرے لیے حلال ہو، وہ رزق میرے لیے حلال ہو، تاکہ وہ رزق جو میں اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں اس سے اولاد صالح نکلے، ورنہ اگر انسان حرام کھلائے گا اولاد کو تو اولاد حرام نکلے گی۔ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہنے کا رسول اللہ میرے بیٹے نے مجھے تماچا مارا ہے، تو پیغمبر نے کہا وہ تیرا بیٹا ہی نہیں، پریشان ہوا، فوری اپنے زوجہ کے پاس گیا اور جا کر سوال کرنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی۔ کہا کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ میں قرآن کی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ بیٹا تمہارا ہے۔ اس نے کہا چلو رسول خدا کی قسم، اپنی زوجہ کو لے کر آیا رسول کی خدمت میں اور لا کر کہا رسول اللہ آپ نے بھی کہا کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، مگر یہ میری زوجہ قسم کھا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ تو پیغمبر نے کہا ہاں وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے خیانت نہیں کی، یہ نطفہ تیرا ہی نطفہ ہے، مگر یہ تیرا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ یہ تیرے مال حرام کھانے سے یہ نطفہ بنا ہے، جو تو نے مال حرام کھایا تھا وہ مال حرام سے یہ نطفہ بنا، اور یہ نطفہ یہ جو اولاد تیری اولاد ہے یہ تیری اولاد اس لیے نہیں ہے کہ تیرے مال حلال کی اولاد نہیں ہے، مال حرام کی اولاد ہے، اس لیے
علماء کی توہین نہیں کر سکتا اگر وہ حلال دادا کبھی نہیں کرے، مقدسات کا احترام کا کرنا، اگر وہ رزق حلال کا نطفہ ہے تو کبھی تقدسات کا سے بے حرمتی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ بڑی اہمیت ہے کہ انسان، تو فرمایا کہ اگر انسان دلالی کے ذریعے اگر اس مال حرام جمع کر لیں تو کیا کریں؟ وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے عمل کو سدھاریں، کیا کریں؟ اس لیے کہ انسان جب تک زندہ ہے مہلت ہے، ورنہ مرنے کے بعد ساری مہلت ختم، اب وہاں پر حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب، مولا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا خود حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا خود حساب کر لو، خود حساب کر لیں، یعنی آئی ٹی والے آنے سے پہلے خود اپنا خود آپ نکالیں کتنا آپ کا حساب ہو رہا ہے، ٹیکس ہو رہا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تو فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رشتہ داری کیا کرے تو اس نے جتنا بھی دلالی کے ذریعے پیسہ جمع کیا ہے، پیسہ حاصل کیا ہے، وہ اسے آپ جو اشخاص جس کو جانتا ہے اسے لوٹائے، یا نہیں جانتا کہ بھائی میں نے اتنوں سے لے لیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کس کا پیسہ جمع ہو گیا، تو وہاں پر وہ کیا کرے کہ اسے ان پیسوں میں سے نکالے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بعنوان مظلمہ، یعنی جو غیروں کا پیسہ ہمارے پاس جب جمع ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ کس کا پیسہ ہے، تو وہ پیسہ ہم اس نیت سے نکالیں گے جس کا بھی پیسہ میرے پاس جمع ہو گیا ہے اس کی نیت سے جو ہے سے پیسہ نکالے اور اس کو خیرات کر دے، ان کی جانب سے نیکیوں میں شمار کر دیں، خرچ کر دیں۔ رد مظالم، یہ رد مظالم کا عنوان آتا ہے ہمارے پاس، کہ جو اکثر تجارت میں، دکانوں میں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا پیسہ رہ جاتا ہے، جس کا پیسہ ہے بعد میں جب ہم حساب کرتے تو کسی کا پیسہ اضافی آ گیا، وہ واپس اپنے پیسے لینے نہیں آیا، تو ہم کیا کریں؟ یہ پیسے کو کیا رکھ لیں؟ نہیں، کہتے ہیں کہ اس کو رد مظالم میں نکالیں۔ رد مظالم کے عنوان سے ایک الگ چیپٹر ہے، وہ رد مظالم کے عنوان سے اسے نکال کر آپ یا اپنے مجتہد کو دے دیں یا آپ ان کی اجازت سے آپ خود خرچ کریں، کسی نیک کام میں، خیرات میں، کوئی بھی کسی کی بچی کی شادی ہے اس میں دے دیں، کسی بچے کی فیس ہے اس میں دے دیں، رد مظالم میں ہم دے سکتے ہیں، مگر یہ رد مظالم کی نیت سے نکالا جائے گا کہ میری گردن پہ جس کا بھی حق جمع ہو گیا، یہ عنوان سے نکالیں، بڑی اہمیت ہے سارے گرامی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ شیخ محمود حمدانی وہ قافلہ لے جایا کرتا تھا حمدان سے کربلا معلیٰ، قافلہ لے جاتا، قافلہ سالار تھا محمود حمدانی۔ کہتے ہیں کہ محمود حمدانی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، میں قافلے کو حمدان سے کربلا معلیٰ لے کر گیا اور ہم کربلا معلیٰ کی زمین پر ابھی نہیں پہنچے تھے، شب جمعہ تھا اور قافلے والے کافی تھک چکے تھے، ایک مقام پر رک گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کربلا معلیٰ قریب ہے، چند قدم کے فاصلے سے ہے اور شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درد ہو جانا بڑی فضیلت ہے، کربلا میں شب جمعہ کا آپ کا ہونا اور وہاں پر زیارت سید الشہداء کا پڑھنا، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے عماری نازل ہوتی ہے کہ جس پر ایک ماں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ کہا ذرے سی محنت کوشش کرو، ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ سارے قافلے والوں نے ہمت کی اور کربلا معلیٰ کی زمین پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے، آپ جانتے ہیں نا کہ ساری زیارت گاہوں پہ ایک عمل ہے کہ پہلے آپ جائیں، جا کر غسل کریں، لباس بدلیں اور پھر زیارت ہو جائیں، سوائے کربلا معلیٰ کے۔ کربلا معلیٰ میں یہ ہے کہ جیسے ہی تم کربلا کی زمین پر پہنچو فوری تم حرم پہنچ جاؤ، اسی لباس سفر میں تم کربلا کی زمین پر جب ہی پہنچتے ہو جاؤ، حرم جاؤ، دور سے ہی صحیح سلام کر کے واپس آؤ، اس لیے کہ تم جیسے تم کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہو تمہارے استقبال کے لیے علی اکبر آ جاتے ہیں، تمہارے استقبال کے لیے عباس آ جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان ہوٹل جائے اور وہاں پر جا کر آرام کرے،
सलाम करके आए। महमूद हमदानी कहता है मैं ने अपने सारे कारवान वालों को जैसे हम करबला पहुंचे अपना सामान मुसाफिर खाने पर रख कर हम सब के सब करबला मोहल्ला इमाम हुसैन के हरम की ज़ियारत के लिए पहुंच गए। और जाकर हमने ज़ियारत की, मौला की सलाम करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ मसाइब मौला की बारगाह में पढ़ूँ। तो मैंने मरसिए की किताब को अपने सामने रखा और सोचा कि मौला जिसका मरसिया निकलेगा मैं उसका मरसिया आपकी बारगाह में पढ़ूंगा, उसके मसाइब पढ़ूंगा। उसने देखा कि जैसे ही मरसिए की किताब को उसने खोला अली अकबर का मरसिया निकला। अली अकबर का मरसिया कहता है कि मैंने अली अकबर का मरसिया पढ़ा, ऐसे गिरिया हुआ कि लग रहा था कि दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही है। हमने खूब गिरिया किया, मौला को गुस्सा दिया। उसके बाद हम वापस आकर कारवान में सो गए तो मैंने ख्वाब में देखा सैयद शुहदा ख्वाब में आए हैं, आकर कहते हैं महमूद हमदानी तेरा शुक्रिया कि तू हमदान से हमारी ज़ियारत के लिए मोमिनीन को लाता है। महमूद हमदानी जब तू वापस वतन जाए तो फलां शख्स को मेरा सलाम कहना। महमूद हमदानी कहता है मौला आपको सलाम करने लोग दूर से यहाँ आते हैं मगर आप उसे सलाम भेज रहे हैं, वो कौन है? तो मौला ने कहा जब फर्श अज़ा बिछाई जाती है ये मेरे अज़ादारों के जूतियों को जुफ्त करता है इसे मेरा सलाम कहना। हाँ उसके बाद कहा महमूद हमदानी हर शबे जुमा जब भी मेरी ज़ियारत को आए यकीनन मेरे फर्जंदों के मसाइब बयान हो, मेरी अली अकबर के मसाइब बयान करना, मगर याद रखना अली अकबर के एड़ियां रगड़ने की मुसीबत न पड़ना, इसलिए कि हर शबे जुमा मेरी माँ मदीने से करबला आती है। अरे जब से तूने अली अकबर के एड़ियां रगड़ने की मुसीबत पड़ी मेरी माँ फातिमा गश खाकर मिर्ज़ा हमीद अली बेग इब्न मिर्ज़ा यूसुफ अली से